بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس جگہ ہے وہیں ٹھہرا رہ۔ ایسا کرتے کرتے 11 انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کروں گا، اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اپنے پیشرو 11 انصاریوں کی طرح لڑے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے اوئی وغیرہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے زخم لگا تھا اگر تو بسم اللہ کہتا تو تجھے فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو پھیر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے دن واپس آئے تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کچھ کہو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اشعار پڑھے۔ جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے زخم آئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن میرا نام طلحہ الخیر رکھا اور غزوہ عشیرہ میں طلحہ فیاض رکھا اور جنگ حنین کے موقع پر طلحہ جواد رکھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے۔ سعودی بنت اوفل بریہ کہتی ہیں، میرے پاس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا وجہ ہے آج آپ کا چہرہ غمناک کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ہمارے معاملات میں سے کسی میں تمہیں شک واقع ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، مجھے تمہارے کسی معاملے میں شک نہیں ہے اور آپ تو اچھی ساتھی ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ جمع شدہ مال ہے۔ انہوں نے کہا، تم وہ اپنے گھر والوں اور اپنی قوم والوں کے لیے بھیج دو اور ان کو تقسیم کرا دو۔ سعدی بنت اوفل منیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں نے ان کے خازن سے پوچھا کہ جو مال تقسیم کیا گیا وہ کتنا تھا؟ انہوں نے کہا، 4 لاکھ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی شہید کو دنیا میں زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ الفاظ سنے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رشتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ان کی بہن حضرت ام کلثوم بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان سے 3 بچے زکریا، یوسف اور عائشہ پیدا ہوئے۔ نمبر 2، ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ ان کی بہن حضرت حمنہ بنت حبش حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان سے ان کا ایک بیٹا محمد پیدا ہوا جو کہ اپنے والد طلحہ کے ہمراہ جنگ جمل میں شہید ہوا۔ نمبر 3، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ان کی بہن رفاع بنت ابو سفیان
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور ان کی بہن قریبہ بنت ابوامیہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان سے مریم بنت طلحہ پیدا ہوئیں۔ قیس بن حازم کہتے ہیں، میں نے مردان بن حکم کو دیکھا ہے۔ جنگ جمل میں جب اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر پھینکا تو وہ ان کے گھٹنے پر جا کر لگا۔ وہ اس درد میں بھی تسبیح پڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ متعدد طرق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں طلحہ، زبیر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے اور جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔